السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس دینی پیغام میں آپ سبھی کا بے حد ادب کے ساتھ استقبال ہے۔ دین آسان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اسلام بہت آسان ہے، اور جو آدمی دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے بیچ کا راستہ اختیار کرو اور قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا آسان دین ملا ہے۔ صبح دوپہر کے بعد کچھ رات میں عبادت کرنے میں مدد حاصل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو راحت اور سکون کے وقتوں میں نہایت دلچسپی سے عبادت کا فرض ادا کرنا چاہیے تاکہ اس کا عمل لگاتار قائم رہے۔ تھوڑا سا عمل ڈٹ کر اور برابر کرنا اس بڑے عمل سے کہیں بڑھ کر ہے جو کر کے چھوڑ دیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے مومنوں کے امیر، تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے رہتے ہو، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم عید کا دن ٹھہراتے۔ عمر رضی اللہ نے کہا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا، یہ آیت، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا اور اپنا احسان بھی تم پر تمام کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعے کے دن اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اس کے نازل ہونے سے پہلے دین ایمان پورا نہیں تھا بلکہ ادھورا تھا، لہٰذا اس میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں کئی شہروں میں 1000 سے زیادہ علم والوں سے ملا ہوں، تمام کا یہی ماننا ہے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور یہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نماز ایمان کا حصہ ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو پہلے آپ نے اپنے ددھیال یا ننیھال جو انصار سے تھے ان کے یہاں اترے اور مدینہ میں 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر بھی چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے، چنانچہ ہو گیا۔ پہلی نماز جو آپ نے قبلے کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نکلا اور کسی مسجد والے کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے رکوع کی حالت میں تھے، تو ان سے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں کعبہ کی طرف پھر گئے، اور جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی اور عیسائی بہت خوش ہوتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنا منہ مبارک کعبہ کی طرف پھیر لیا تو یہ انہیں بہت ناگوار گزرا۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ قبلہ بدلنے سے پہلے جو لوگ مر چکے تھے ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں نماز کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان یعنی تمہاری نمازیں بیکار کر دے۔ آیت کریمہ میں نماز کی تعبیر ایمان سے کی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز جو ایک عمل ہے، یہ
ایمان کا حصہ ہے اور اس میں کمی اور بیشی ممکن ہو سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔